ٹیکس کی چوری قومی خزانے کو کمزور کرتی ہے، جو حکومت کے مالی خسارے میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کے نتیجے میں حکومت کو عوامی ترقی کے منصوبوں جیسے صحت عامہ، بہتر تعلیم اور دیگر سہولیات کی فراہمی پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ صرف غیر قانونی سگریٹ کی وجہ سے حکومت کو سالانہ 70 ارب سے زائد کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ غیر قانونی تجارت ایک طرف قومی صحت عامہ کے ایجنڈا کو نقصان پہنچا رہی ہے اور دوسری طرف تعلیم و ترقی کے منصوبوں کی تکمیل میں بھی رکاوٹ ہے۔ سوال ہے کہ ہم قومی ترقی کے لیے ٹیکس وصولی کو کب اہمیت دیں گے؟ السلام علیکم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اور اگر سگریٹ کی صنعت کی بات کی جائے تو پاکستان میں جو ہائیلی ٹیکسڈ کچھ صنعتیں ہیں ان میں سگریٹ کی انڈسٹری بھی ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت جو ہے وہ اس صنعت کے جو غیر قانونی کمپنیاں ہیں اس کو ریگولیٹ اس طرح سے نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے ہمیں سالانہ 77 ارب روپے کا جو ہے نقصان ہوتا ہے۔ یعنی 77 ارب یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، یہ بہت بڑی رقم ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم کیوں اس کوتاہی، اس غفلت، اس لاپرواہی کے مرتکب جو ہیں وہ ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو کہ حکومت کو کام نہیں کرنے دیتی، ایفیکٹولی کنٹرول نہیں کرنے دیتی ان ایلیسٹ کمپنیوں کو، اس غیر قانونی کمپنیوں کو جو کہ اس ٹریڈ میں ملوث ہیں؟ ہر سال قومی خزانے کو جو 77 ارب کا نقصان پہنچ رہا ہے، اس کا بیسکلی ذمہ دار کون ہے؟ آج ہم یہ ایکسپلور کریں گے، جانیں گے اپنی مہمان سے۔ ہمارے ساتھ ہیں حزیمہ بخاری جو کہ ماہر ٹیکس بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں اور ایک ٹیچر بھی ہیں، لمز میں پڑھاتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ یہ جو ابھی میں رام کتھا یہاں پہ سنا رہی تھی، آپ کے لیے تو بہت جسے کہنا چاہیے فیملیئر ہوگی۔ تو یہ ٹیکس چوری ہوتی ہی کیوں ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک ہے، اس میں ایک اسی سیکٹر کی ایک کمپنی کے لیے ایک قانون ہے جو کہ آپ کو دیتے ہیں ٹیکس پورا، اور دوسری جو کمپنی ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے اور وہ بھی زیادہ کام کر رہے ہیں، ان کے کاروبار زیادہ فلرش کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں جو بات کروں گی وہ یہ کہ آئینی طور پہ ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم اس ملک کے قوانین کو فالو کریں، اور یہ سب کے اوپر ہی لاگو ہوتی ہے چیز، چاہے وہ ایک عام انڈیویجول ہو یا کمپنیز ہو یا فرمز ہوں۔ بالکل۔ تو آئینی طور پہ ہمارا یہ ایک قومی فریضہ ہے کہ ہم اپنے ٹیکسز کی ادائیگی بالکل ایمانداری کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس کے اندر بے ایمانیاں کرتے ہیں تو کس کو نقصان پہنچتا ہے؟ ملک کو۔ اور ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پروفٹس بنانا چاہتے ہیں، ٹیکس ہم دیں گے تو ظاہر ہمارا پروفٹ لیول بھی کم ہوگا۔ بالکل۔ تو انکم کو جب ہم چھپاتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ حکومت تو غریب ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک عام آدمی یا کمپنیز جو ہیں وہ امیر ہوتی چلی جاتی ہیں، تو جس سے ظاہر ہے کہ ایک پورے معاشرے میں توازن جو ہے اس کا سارا اپسیٹ ہوتا ہے۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ پھر وہ مؤثر طریقے سے ساری قوم کی خدمت کر سکے۔ تو یہ جو ٹیکس چھپانا ہے یہ ایکچولی میرے حساب سے ایک غداری ہے قوم کے ساتھ۔ دیکھیں ہم میر جعفر میر صادق کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ غداری کی تھی، ان کے مفادات کے برعکس آپریٹ کیا تھا، کام کیا تھا، اپنے مفاد کو ترجیح دی۔ اس طرح جو بھی ٹیکس ایویڈ کرتا ہے وہ اس قوم کا میر جعفر اور میر صادق ہے۔ میرا خیال ہے لفظ بھی پہلی دفعہ شاید آپ ہی یوز کر رہی ہیں، ورنہ ہم بہت بھی اگر ہارڈ ہو جائیں، ہارش ہو جائیں تو ہم ٹیکس چور کہہ دیتے ہیں۔ ہم یہ غداری کی حد تک کہ جو آپ نے بینگ اے ٹیکس ایکسپرٹ آپ نے جو ڈیفائن کیا ہے، کیونکہ آپ آئین پاکستان کو بھی سمجھتی ہیں اور پریکٹس کرتی ہیں، میں اسی کانٹیکس میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ ایک ملک ہے، اس کا ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اس کا اطلاق تو سب پہ یکساں ہوتا ہے، لیکن اسی ملک میں ایک انڈسٹری ہے جو سگریٹ انڈسٹری ہے، اس میں دو طرح کی کمپنیاں ہیں۔ ایک وہ ہے جو کہ 97% جو ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، اور دوسری 40-45 کمپنیاں وہ ہیں جو 2% جو اپنا ٹیکس صحیح ادا کر رہی ہیں، جو بھی چاہے وہ کمپنیز ہو یا عام آدمی ہو، اگر وہ ٹیکس ادا کر رہا ہے تو یہ قوم پہ احسان نہیں کر رہا۔ کبھی بھی چوری یک طرفہ نہیں ہوتی، ٹھیک، یعنی کہ اگر میں چاہوں چوری کرنا تو میں اکیلی نہیں کر سکتی۔ جب وہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آئیں گے کہ آپ
کا یہ کیا کیا سلسلہ ہے، تو میں ان کے ساتھ ایک کنائونس کروں گی، ٹھیک ہے نا، اور ان کو میں صحیح چیزوں کے بارے میں نہیں بتاؤں گی اور ان کے ساتھ مل کے یہ چوری کروں گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر حکومت لاس میں ہوگی اور میں اور وہ ہم لوگوں کی انلیگل انرچمنٹ ہوتی چلی جائے گی. اچھا، یہاں پر وہ مقامی کمپنیاں، مقامی مینوفیکچررز جو ٹیکس نہیں دے رہے، حکومت کا ایک آئین ہے، قانون ہے، ایک ٹیکس ریگولیشن وہ لاگو ہے اس انڈسٹری کے اوپر، وہ مقامی طور پہ سگریٹ تو بنا رہے ہیں، مینوفیکچر تو کر رہے ہیں، لیکن ٹیکس نہیں ادا کر رہے، کیا وہ غیر قانونی نہیں ہوں گے؟ اب یہ کس طرح ٹیکس وصول ہوتا ہے؟ کنزیومر سے. یہ ٹیکس اب جب یہ فیکٹریز چھوڑتی ہیں تو اس وقت ان کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی لگتی ہے، سیلز ٹیکس لگتا ہے، اور وہ مینوفیکچرر کا کام ہے کہ وہ اس پیکٹ میں، ایک پیکٹ کی مثال لیتے ہیں، 100 روپیز کا پیکٹ نکل رہا ہے، اس کے اوپر جو بھی ٹیکس بن رہا ہے وہ ریٹیل ویلیو کے اوپر وہ مینوفیکچرر نے پے کرنا ہے حکومت کو. اب اگر ظاہر ہے کہ جو رجسٹرڈ ہے وہ تو پے کرے گا، لیکن جو ان رجسٹرڈ ہے وہ مارکیٹ میں بغیر اس کے اوپر ٹیکس دیے جب نکالے گا تو مارکیٹ میں کس طرح کی لو پرائس کی کموڈٹی ملے گی جی، اور یہ لو پرائس ہر ایک کی پہنچ کے اندر ہے. تو سگریٹ کی انڈسٹری میں ایک بات اور بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے والی، وہ یہ کہ یہ بنتا ہے تمباکو سے. اب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پتے اٹھائیں اور وہ سیدھے سگریٹ ان کے بن جائیں. اب حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ تمباکو کی گروتھ سے لے کے جب تک کہ یہ پروسیس ہو رہا ہے، یہ پروسیسڈ تمباکو جب مینوفیکچررز کے پاس جاتا ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پاکستان ٹوبیکو بورڈ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان ٹوبیکو بورڈ کیا کرتا ہے کہ سیل پرچیز ڈائریکٹ نہیں کرتا، وہ تھرو کانٹریکٹرز کرتا ہے. اور کانٹریکٹرز کیا کیسے لیتے ہیں کہ وہ فارمر سے تمباکو خریدتے ہیں کہ وہ جتنا بھی پرچیز کریں گے اس کے اوپر وہ 5%، یعنی جو بھی اماؤنٹ ہوگی اس کا 5% ان کو ٹیکس ود ہولڈ کر کے پھر دینا ہے. اور لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 10 کلو لیا، ٹھیک ہے، 10 کلو آپ نے اٹھایا فارمر سے، اور آپ نے جی ایل ٹی کو جب فراہم کیا تو آپ نے بجائے فل 10 کلو کے آپ نے 5 کلو تو آپ نے دکھا دیا پراپر سیل، اور 5 کلو جو آؤٹ آف بکس کر دیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹو اینڈ فرو ہماری رہی ہے ٹیکس کے ریگولیشنز اور ٹیکسیشن کے حوالے سے سگریٹ انڈسٹری کے، اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں. بہتر پاکستان مگر کیسے؟ ملک میں نئی یونیورسٹیز فنڈز میں کمی کے باعث نہیں بن پاتی. اس کی وجہ ہے سگریٹ کی فروخت پر سالانہ 77 ارب روپے کی ٹیکس چوری. 200 سے زائد برانڈز 20 سے 40 روپے میں بکتے ہیں، جبکہ ایک پیکٹ کی کم از کم قانونی قیمت 63 روپے ہے. اگر یہ ٹیکس چوری نہ ہو تو ہم ہر سال 22 نئی یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں. اب خسارہ بس خدا را. ویلکم بیک. بریک میں ہم بات چیت کر رہے تھے اور بریک سے پہلے آپ نے بھی سماعت کی بات چیت کہ گرین لیف تھریشنگ یونٹس جو ہیں وہاں پر جو ٹیکس لاگو کیا گیا اس کو نمبر ایک تو وہ ٹیکس پورا نہیں دیا گیا، مطلب اگر 10 کلو تھا تو 5 کلو پہ دے دیا اور 5 کلو پہ نہ دیا، اور پھر اس ٹیکس کو بھی چیلنج کیا گیا اور اس کو بھی رکوا دیا گیا. اس کے بعد وہ ٹیکس جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہ بتائیے گا، یہ جو لوکل مینوفیکچررز یہ جو کام کرتے ہیں کہ اگر ٹیکس بنتا ہے سپوز 10 روپے، اس میں سے 2 روپے دے دیے اور سمجھا ہم نے تو دے دیے اور باقی سب جو ہے اس کو چھپا لیا، باقی سب کو ایویڈ کر لیا. یہ جی ایل ٹی کے اوپر تھوڑی سی بات میں یہ کر رہی ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں نا بہت زیادہ جی ایل ٹیز نہیں ہیں. ان کو مانیٹر کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی 15 یعنی 11,000 تو نہیں ہے نا. جب کنائیونس ہوتی ہے تو کنائیونس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح مانیٹر نہیں کر پاتے.
क्यों? ये स्टेट है, रियासत है, ये कोई अनहोनी तो नहीं है, पूरी दुनिया रेगुलेट करती है। आप मिसालें भी देते हैं, अब तो हम मिसालें भी सुनते हैं कि जी बरतानिया को देखिए, अमेरिका को देखिए, चीन को देखिए, तो तमाम मुल्क ये सब कर रहे हैं और हमारे अपने मुल्क में भी हो रहा है। या तो है ना कि यहाँ पर ना हो रहा हो, हमारे यहाँ कंपनियाँ हैं जो कि जितने टैक्स लागू किए गए हैं हुकूमत की तरफ से उसको पूरा अदा करती हैं, तो फिर ऐसी कंपनियों को क्यों पनपने दिया जा रहा है जो कि टैक्स चोरी करती हैं और कारोबार अपना बढ़ाती हैं? जब आप वर्ड कंपनी इस्तेमाल करती हैं ना, तो इससे मुराद कॉर्पोरेट है, यानी रजिस्टर्ड बाय SECP। ये वो कंपनीज, एक कंपनीज रजिस्टर होती हैं और बहुत से यूनिट्स ऐसे होते हैं जो जिनका दर्जा कंपनी का नहीं होता। मसला ये होता है कि कंपनी जो SECP के पास होती है वो तो आपकी नज़र में आ जाती है। ऑफ कोर्स इस लिहाज से तो जुर्म है कि मैं सीक्रेटली कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, सीक्रेटली मैं क्या कर रही हूँ? या तो मैं अपना कोई ब्रांड पेश कर रही हूँ, ठीक है ना, अगर आपने मुझे इजाज़त दी है तो चले मैं एक मिसाल के तौर पे मैं ABCD ब्रांड की सिगरेट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाती हूँ, लेकिन मैं फिर वो ABCD ही बनाऊँ ना, उस पर जितना टैक्स बनता है वो पूरा अदा करूँ तो फिर तो काम सही है। लेकिन जब मैं किसी और को कॉपी करके बेचूंगी तो फिर उसमें तो नुकसान उस कंपनी का है। बिल्कुल सही। ये तो एक और तरह की जालसाजी है ना कि आप इसके ऊपर तो अलग से कार्रवाई होनी चाहिए कि आप जाली जिसे कहना चाहिए चीज़ बना के बेच रहे हैं। हाँ जी, ये तो अब देखें फिर वही रेगुलेटर्स पे बात आ जाती है ना कि वो किस तरह इसको मॉनिटर करते हैं और किस अंदाज से वो इस चीज़ को इन्फोर्स करते हैं। नज़र आ रहा है कि आपको वसूली भी हो रही है टैक्स की, अहदाफ भी आपके जो हैं वो उसमें आप कामयाब हो रहे हैं और मार्केट शेयर भी उन लोगों का जो कि नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो सुकड़ रहा है। तो फिर कवानीन को मुसलसल वापस करने और लेने की क्या ज़रूरत है? जब सियासत के अंदर बिजनेस वाले तबका आ जाता है तो उसमें फिर सियासत के अंदर एक डिस्टॉर्शन पैदा हो जाती है। वो यूं कि जो वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ऐसे कवानीन की इजारादारी करवाने की कोशिश करते हैं जिससे उनको फ़ायदा पहुंचे। आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अब आपका अगर टैक्स की एजेंसी ही नाअहल हो तो पर आगे क्या बंदा बात करे। मसला यही होता है कि जब लेजिस्लेचर अपना काम ना करे, कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है और उसको उसके इन्फाज का जो जिम्मेदारी है वो एग्जीक्यूटिव की होती है। अब एग्जीक्यूटिव जब निफाज करने जाता है तो वो सिर्फ कानून को फॉलो करेगा, कानून बनाएगा नहीं। लेकिन जब एग्जीक्यूटिव खुद कानून के अंदर रद्द बदल करके और अपने हदफ पूरे करने के लिए या अपनी जो ज़ाती इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जब कानून के अंदर तब्दीली करेगा तो फिर उससे नुकसान हुकूमत को होगा, टैक्स आपको पूरा नहीं मिलेगा। और हम ये सवाल अक्सर अपने आर्टिकल्स के अंदर ये डालते रहते हैं कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है। अब देखिए ना, अगर आपको बैठे बिठाए आपको 65 से 70% टैक्स आपको बैठे बिठाए मिल जाए तो आप अपने क्यों उंगली उठाएंगे, क्यों आप अपना तकलीफ अपने आप को तरद्दुद देंगे। हम रियल इनकम पे से हट के हम ट्रांजैक्शनल टैक्स पे चले गए हैं। ये जो कंपनी जो 40 रुपए में सिगरेट बेचती है जबकि 40 रुपए से तो ज़्यादा का टैक्स ही बनता है, लेकिन वो 40 रुपए में अपना सिगरेट बेची, फिर वो इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की स्कीम्स लेकर आते हैं और वो स्कीम्स के ज़रिए इंट्रोड्यूस कराते हैं कि जी खुला सिगरेट जो है वो आप लें और उसमें बहुत फ़ायदा कमाते हैं, जिससे सिगरेट जो रिटेलर होता है उनको उसको भी बड़ा मुनाफा होता है बनिस्बत उस डब्बी के जिसके ऊपर 40 रुपया तो टैक्स ही है, तो वो तो 60 रुपए में कहीं जाके पड़ रही होगी, 60 से ऊपर, ये 40 में पड़ रही है। सो ये इस तरह से जो मार्केट कंट्रोल की जा रही है, या जैसे मैंने आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए कि मार्केट शेयर भी उनका मुसलसल बढ़ रहा है। वो कंपनियां जो टैक्स अदा करती हैं वो सुकड़ रही हैं, उनका मार्केट शेयर सुकड़ रहा है, इनका मार्केट साइज बढ़ रहा है। सबसे बड़ा लॉस तो आपका रेवेन्यू का है कि टैक्स आपको पूरी तरह वसूल नहीं होता, और दूसरा ये है कि ये पैसा, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल सही। यहाँ पे हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। बेहतर पाकिस्तान मगर कैसे? मुल्क में यूनिवर्सिटीज फंड्स की कमी के बायस नहीं बन पाती।
اس کی ایک وجہ ہے سگریٹ کی فروخت پر سالانہ 70+ ارب کی ٹیکس چوری. اب خسارہ بس خدارا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بہتر پاکستان اور ہم بات کریں حزیمہ بخاری صاحبہ سے. میں چاہوں گی کہ کچھ اور ایسی باتیں جو کہ میں نہیں پوچھ سکی اور آپ کے علم میں ہیں اور آپ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. جو انلیگل یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، یہ سب کچھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہاں پہ آپ کے صحیح پاور آپ استعمال کریں. دیکھیں نا، میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک بڑی میں جاتی ہوں کسی کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے. تو یا تو میں اتنی جرت ہو کہ میں اس کا کمپاؤنڈ جو ہے وہ سیل کر سکوں اور یعنی کہ ایک ہمت سے کام کروں. اگر میں جا کے وہاں پہ سافٹ ہو جاتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں چلے ٹھیک ہے جی، نہ آپ کی بات نہ میری بات، چلے بیچ میں کچھ کر لیتے ہیں، میں کم رپورٹ کر دوں گی یا یہ ہے وہ، ڈنڈا پیر ہے وگڑیا تگڑیا دا ہو رہی وارشہ ہو رہی کہہ گئے نے. تو جب تک کہ آپ صحیح طریقے سے ان کو پریشر نہیں کریں گے، جب آپ صحیح طریقے سے اپنے قانون کے نفاذ نہیں کریں گے اور کچھ کے ساتھ آپ نرمی اختیار کریں گے اور کچھ کے ساتھ سختی کریں گے، تو پھر تو یہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. سے اس کا مطلب یہ ہے کہ انفورس کرنا پڑے گا قانون کو. اچھا، اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ 70 ارب سے زائد سالانہ ٹیکس چوری کی ہم بات کریں کہ اگر یہ پیسہ پاکستان کے پاس ملکی خزانے میں موجود ہو تو تعلیم کے سیکٹر میں، تعلیم کے شعبے میں کیا ہو سکتا ہے. اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے. سوال ہے 70 ارب کا. آج میں بتاؤں گی کہ اگر سالانہ 70 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس تمباکو کے غیر قانونی سیکٹر نے چوری نہ کیا ہوتا اور یہ رقم ہائر ایجوکیشن کے شعبے پر خرچ ہوتی تو کیا ہوتا. HEC کے ساتھ صرف 224 یونیورسٹیز اور ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹس منسلک ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹیز کی کمی سے ہر سال 2,20,000 اسٹوڈنٹس ہائر ایجوکیشن سے محروم رہتے ہیں. 2018 میں رحیم یار خان میں خواجہ غلام فرید یونیورسٹی بنائی گئی. تقریباً 7 بلین کی لاگت سے بنی اس یونیورسٹی میں 22,000 اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی کیپیسٹی کی 9 یونیورسٹیز بنائی جائیں تو ان 2,20,000 اسٹوڈنٹس کو ہائر ایجوکیشن سے محروم نہیں رہنا پڑے گا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمباکو کی صنعت کے غیر قانونی سیکٹر اور غیر قانونی تجارت کی ٹیکس چوری کے 70 ارب میں 22,000 اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی لیے 22 نئی یونیورسٹیز بنائی جا سکتی ہیں اور ہماری ضرورت صرف 9 نئی یونیورسٹیز کی ہے. یعنی 70 ارب سے زائد کی ٹیکس چوری بچا کر 9 یونیورسٹیز بنانے کے بعد ہم 13 ایسی نئی یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں جو سبجیکٹ اورینٹڈ ہوں، مثلاً آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اسپیس سائنسز، ہول جینوم سینتھسس یا کوانٹم سینسنگ وغیرہ. اگر 70 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس چوری تمباکو کا غیر قانونی سیکٹر نہ کرے اور یہ ٹیکس حکومتی خزانے میں جمع ہو تو پاکستان کے نوجوان اعلیٰ تعلیم سے محروم نہیں رہیں گے اور پاکستان تعلیم کے بین الاقوامی معیارات کو بھی میٹ کر سکتا ہے. جی حزیمہ بخاری صاحبہ، آپ نے دیکھا اگر یہ 77 ارب روپے پاکستان کے پاس ہوں، ملکی خزانے میں ہوں، تو اعلیٰ تعلیم میں کتنا انقلاب آ سکتا ہے. ہمارا کتنا ہیومن ریسورس، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کتنا اکوپڈ ہو سکتے ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجیز سے، اسکلز سے، تعلیم سے، ڈگریز سے. ہیومن ریسورس کی طرف تو ہم نے کبھی توجہ دی ہی نہیں. ہمارا جو قانون، ہمارا آئین کا جو 25A آرٹیکل ہے جو کہتا ہے کہ جی مفت تعلیم دی جائے گی، جب ہم ہیومن ریسورس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو یہی ہوگا جو ہمارے ملک میں اس وقت ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ لوگ نہیں ملتے، پروفیشنلی کوالیفائڈ لوگ نہیں مل رہے ہیں. اسی سے مجھے یاد آیا کہ ابھی پچھلے دنوں یونیورسٹیز کا کیا برا حال ہے
کہ ان کے گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ یونیورسٹیز کو سپورٹ کر سکیں. تو اگر یہ پیسے پاس ہوں تو کم از کم ہم انہیں یونیورسٹیز کو تو یہ نہ کہیں آپ خود سے اپنے فنڈز جنریٹ کریں جی, آپ فیسوں میں اضافہ کریں, آپ جہاں سے بھی پیسے کمائیں, لیکن آپ کو ہم سے نہ مانگیں. تو یہ دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے پرائیورٹیز کی, کہ اگر آپ نے قوم کو ایک اچھی قوم بنانا ہے تو تعلیم کے بغیر تو یہ ممکن نہیں, اور ٹیکس کلیکشن کے بغیر ممکن نہیں. تعلیم دینے کے لیے آپ کو ٹیکس کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ آپ حکومت کے پاس تو ریونیو یہی ہے نا, تو نہ ہم حکومت کو ٹیکس دیں, اور جو ٹیکس آئے بھی تو حکومت بجائے اس کے کہ ان کو فلاحی کاموں پہ استعمال کرے اور اس طرح کی تعلیم کے اوپر توجہ دے, صحت پہ توجہ دے, وہ سارا وقت اپنی فسکل ڈیفیسٹ کو ہی پورا کرنے میں نکال دے اور ڈیٹ سروسنگ میں نکال دے. ہم لون پہ لون لیے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو اخراجات ہیں وہ ہماری انکم سے بہت زیادہ ہیں. بالکل سے بہت شکریہ حزیمہ بخاری صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہی اور آپ نے ہمیں ایجوکیٹ کیا. یقینی طور پر ہم سب جب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں مارکیٹ میں کہ سگریٹ کا ایک پیکٹ جو ہے نا وہ کم از کم 62.76 روپے 63 روپے تقریباً میں بکنا چاہیے, لیکن آپ کو اسی مارکیٹ میں انہی ریٹیلرز پہ 20, 30, 40 روپے کا سگریٹ کا پیکٹ جو ہے وہ بھی مل رہا ہوتا ہے. اور یہ فرق ٹیکس چوری کو ظاہر کرتا ہے, اس نقصان کو ظاہر کرتا ہے جو سالانہ 77 ارب روپے کا ہے ملکی خزانے کو, پاکستان کی معیشت کو, میری اور آپ کی زندگی کو. اب خسارہ بس خدارہ. آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں www.behtarpakistan.com پہ. ٹویٹر ہینڈل پہ ہمارا ہے ایڈریس @behtarpakistan, اور فیس بک پیج پہ بھی آپ ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں بہتر پاکستان کے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.